اچھا احتشام صاحب، ظاہر ہے کیونکہ ٹرمپ چین جا رہے ہیں اور چین کو وہ کہتے ہیں کہ دو ہی تو سپر پاورز ہیں، کام اور ایک چین، ایگزیکٹلی اب وہ چین کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اب دوسرا آپ بتا رہے تھے کہ کوئی دو بڑی خبریں بھی ہیں. کیا ہیں جی وہ خبریں؟ دیکھو میں دو چیزیں، ایک تو اس سے ذرا تناظر دیکھ لیں. جس وقت دورہ کر رہے ہیں 2 دن سے ایک ہنگامہ اٹھایا ہوا ہے اسرائیلی لابی نے. آپ کہیں کہ یہ نیتن جو ان کے لوگ ہیں جو اسپائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک تو 2 دن پہلے نیو یارک ٹائم کی سٹوری جو آئی ہے کرسٹوفر کیا نام ہے ان کا، نکولس کرسٹوفر کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فلسطینیوں کو شدید جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جائے، جنسی تشدد کا نشانہ بنا رہی اسرائیل فوج 12 سے 17 سال کے بچوں کو، اس کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے نیو یارک ٹائم سے. ایک تو دوسرا سی بی ایس کی نیوز آپ نے دیکھا جو انٹرویو ہوا ہے نیتن یاہو کا، جس میں انہوں نے الزام پاکستان پہ لگایا ہے کہ جی طیارے ایران کے پارک ہو رہے ہیں وہاں پہ نور خان بیس پہ، اور اس طرح افغانستان پہ. دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، کیا کو آپ سالس تبدیل کر دیا اگین کہا کہ ہاں جی مسترد کیا. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جی فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر جو ہے نا وہ زبردست بندے ہیں، دونوں ٹھیک کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت 2 دن کے اندر اتنی زیادہ ایکٹیویٹی عبید ہو رہی ہے وہاں پہ کہ کسی طریقے سے پاکستان کے رول کو منیمائز کیا جائے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی رد کر دیا. اور دوسرا جتنی تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جتنا کام ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے، راکچی سے اسحاق ڈار کی بات ہوئی اور لوگوں سے بات ہوئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو جا رہے ہیں، جو بڑی خبر ہے کہ یہ باقاعدہ ایجنڈا آئٹم میں ایران کو شامل کیا گیا باقاعدہ طور پہ آفیشیلی، ایک نہیں کہ ایسے بائدی میں بات کرنی ہے. یہ پہلے نمبر پہ بھی بات ہو سکتی ہے. 3 آئٹم ہیں جس میں یہ بھی ہے، پھر ٹریڈ کا معاملہ ہے، پھر اوورآل کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کرنی ہے دنیا میں کیا باتیں ہونی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح دونوں چاہ رہے ہیں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے، لیکن جو کچھ اور لوگ ہیں یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی کو پتہ ہے کہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ بھی نہیں چاہتے اتنی جلدی وہ دلدل سے باہر نکلیں. ایک اور دوسرا یہ کہ وہ ڈیفینیٹلی انہیں کہیں گے کہ اس مسئلے کا حل کریں، کیونکہ نہیں تو دلدل میں دونوں نہیں پھنسے ہوئے، یعنی چین کا تیل رکا ہوا ہے، دوسرا امریکہ ادھر مسلسل الجھا ہوا ہے. دلدل میں تو دونوں ہیں. دونوں ہیں، لیکن عبید دیکھیں نا زیادہ تو رسوائی تو جس کو کہنا چاہیے ہزیمت تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے نا، کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ آپ ہار چکے ہیں. ایک یہ دوسری بات یہ کہ جتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا ہے. وہ یہ کہ اب یہ جو کل سے جو بہت زیادہ سفارتی سطح پہ آپ نے دیکھا کہ اتنی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہو گیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھی پہلا آپ کو جو تیار کر لیا گیا تھا سارا مارکا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کی باتیں ہونی تھی، آپ نے منع کر کے نقصان اٹھایا. اب یہ اطلاعات ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر چیزیں نیٹی گریٹی طے ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ 16-18 گھنٹے کے بعد میں اسلام آباد پہنچوں تو میں یہاں سے بیجنگ سے میں پاکستان آ سکتا ہوں. ویسے تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. دوسرا سفارتی ذرائع نے تو اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی یہ کو جو خبریں آئی ہیں نیتن یاہو نے پھیلائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں امریکی انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے کوئی لیکس نہیں ہوئی ہیں. یہ کچھ اور لوگ ہیں جو انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کے لوگ یہ کر رہے ہیں. دوسری بات ایک اور اس میں آ گئی ہے کہ نیتن یاہو کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت زیادہ اختلافات اس حوالے سے بڑھ گئے ہیں، اور پوری کوشش ہے، اور اس میں ہندوستان بھی شامل ہو گیا. اختلافات کا اظہار تو انہوں نے بلکہ اسی انٹرویو میں کیا نا احتشام صاحب، وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنی جو ملٹری ڈیپینڈنسی ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اوور اے ڈیکیڈ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آج سے ہی شروع کرنا چاہوں گا. یہ بھی تو انہوں نے کہا. یہ بھی کہا، لیکن یہ کر نہیں سکتے. دیکھیں نا آپ دیکھ لیں 10 سے 8 سے 10 بلین ڈالر کا ہر سال اسلحہ اسرائیل کو ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. وہ چیزیں جو دنیا میں F-35 جہاں کہتے ہیں سوائے اسرائیل کے کسی کو امریکہ نے دیے. تو دیکھیں اب تو اتنی زیادہ میرا خیال ہے فورن پالیسی پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اب یہ جو 40-45 سال سے مسلسل جو سپورٹ کیا جا رہا تھا اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں، شاید ایسا نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ یہ اچھی بات ہو سکتی ہے کہ جی جو سگنل مل رہے ہیں کہ جی ایران کو شاید راضی کر لیا جائے. اور ایران کے جو مسئلوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ 440 کلو گرام کا، جس کے بارے میں انہوں نے بڑی کوشش کی، اور سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی ایک کوشش ناکام ہوگی کہ کسی طریقے سے ٹیک آؤٹ کریں اپنے بندے بھجوا کے، کیونکہ انٹیلیجنس نے ان کو یہ بتایا، امریکی انٹیلیجنس نے، کہ بہت زیادہ کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. وہ نہیں کر رہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ جی کسی طریقے سے رشیا کو دے دیا جائے یا پاکستان کو. ویسے یہی کہا جا رہا ہے کہ JCPOA میں جو طے ہوا تھا اس میں میرے لیے بڑی خبر ہے، شاید آپ نے سنی ہوئے نہ ہو، کہ 8 ٹن جو انرچ یورینیم ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹل بن جاتا ہے کتنا 8,960 کلو گرام. یہ کیپسین سی کے ذریعے یہ روس کو دیا تھا اپنا ایران نے. یہ تو 440 گرام کچھ ہے ہی نہیں ہے.
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کسی نہ کسی کو دے کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. تو دو دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. عبید کے اب اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ جو سگنل ہے مکس سگنل تو اپنی جگہ جو تعلقات آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ساری خبریں ہیں نا. تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ہوگا کیا ایگزیکٹ؟ ہاں جی، تجزیہ یہ کہتا ہے اس وقت جتنی مشکل میں عبید پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے ساتھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ سے جان چھڑائی جائے. دوسرا وہ اپنے الفاظ کو واپس لینا چاہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے کانگریس کو باقاعدہ لکھ کے دیا ہے کہ جی 60 دن کے بعد جنگ بند کرنے والی بات اب کوئی ایسی رہ نہیں گئی ہے، ہم نے جنگ نہیں کرنی، تو وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. یہ چیز تو بڑی تیزی کے ساتھ رول آؤٹ ہو رہی ہے، باوجود اس بات کے کہ روزانہ لیکن ایک چیز ہے احتشام صاحب، سوری، اس میں دو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں. کانگریس ان کا کنسرن ہے، وہ کنسرن ہوگا ہی نہیں. وہ جس دن جنگ دوبارہ شروع کریں گے اس کو ڈے ون کنسیڈر کریں گے. امریکی معیشت بھی ان کا کنسرن نہیں ہے. آپ نے کل دیکھا ہوگا روانگی سے پہلے انہوں نے بولا کہ میں اس بارے میں بھی نہیں سوچ رہا. تو مطلب ان کے تو کنسرنز ہی نہیں ہیں. ان کا کنسرن صرف ایک ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو کہنے کی بات ہے نا، آپٹکس کی بات ہے نا. وار آف آپٹکس اس لیے کہا جاتا ہے. کنسرن تو ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا زیادہ آپ دیکھ لیں مہنگائی وہاں پہ ہو گئی ہے، تیل دیکھیں، کھانے پینے کی چیزیں، کھاد نہیں جا رہی بہت زیادہ، اپنا امریکہ کے کسانوں کو ضرورت ہے وہ نہیں پہنچ رہی ہے. اور پھر دیکھیں گلوبل سطح پہ جتنا سخت وہ رویہ سامنے آیا ہے اکانومی کی تباہی کا ساری دنیا کا، یہ وہ پین نہیں لے رہے. ہی از ٹرائنگ ٹو پٹ اپ اے بریو فیس بائی سیئنگ کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. آفیشلی آ گیا $29 بلین کا اب تک نقصان ہو چکا ہے. آفیشلی یہ آ گیا کہ اوور 35% سے زیادہ امریکی اسلحہ ڈپلیٹ کر گیا. ہاں جی. اب مجھے بتائیں اتنا کچھ اگر آپ کہیں جی کچھ نہیں ہوا تو کون مانے گا؟ مجبوریاں ان کی بڑی جلدی ہیں. آخری بات تو بعد یہ ہے کہ یہ جنگ بنانے کے لیے آخری پاکستان جس طرح MBS اور ہمارے فیلڈ مارشل پرائم منسٹر اور اس میں قطر کے مجھے ایک چیز اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چین کے دورے کے بعد کوئی ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو جائے. اللہ کرے ہو جائے. میرا اپنا خیال ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جتنا دباؤ اس وقت امریکہ کے اوپر ہے، وہ چاہیں گے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے وائنڈ اپ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ بنیادی طور پہ اگر چین اس میں کردار ادا کرنے میں تیار ہو جاتا ہے، تو چین کی تو ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرتا. تو یہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ پاکستان کا کردار ہی بڑھ جائے گا؟ یعنی ابھی تک ہم دو سروں پر انگیج ہیں، اگر چین بھی شامل ہونے کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حامی بھر لیتا ہے تو وہ آئے گا تو پاکستان کے ذریعے ہی نہیں. دیکھیں پاکستان کے ذریعے آئے گا جو کچھ بھی ہے. چین بھی بھلے کچھ کہتا رہے، لیکن جتنا ان کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے، آپ دیکھ لیں وینزویلا کے ٹوٹل تیل بند ہے، ایران کا ٹوٹل تیل بند ہے، تو ان کا آپ دیکھ رہے ہیں انڈسٹری کا پہیہ چلنا رک گیا ہے. بند نہیں ہوا تو بڑی حد تک رکا ہوا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دوبارہ شروع ہو جائے. اور جو ان کا پورا ایک پلان ہے وہ $3 ٹریلین کا ان کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے وہ 70 ممالک میں جانا ہے، وہ اب اس میں رکھنا پڑ چکا ہے. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی بھی بند ہو. لیکن چائنا آپ نے پتہ ہے بڑا انٹرنیشنل پلیئر ہے، بڑے خاموش آپریٹر ہیں، وہ کسی طرح یہ جیسچر نہیں دیتے کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس جنگ میں تو ظاہر ہے جتنا برے طریقے سے امریکہ پھنس گیا ہے. نیتن یاہو کو کہتے تھے، آپ پوٹن کو کہتے تھے، دیکھیں نا پوٹن کو لوگ کہتے ہیں یار تم کیا رول پلے کرو گے، تم تو یوکرین میں پھنسے ہو. چائنا نہیں پھنسا ہوا، لیکن چائنا جتنی تیزی کے ساتھ کام کرے، لیکن ساتھ ساتھ عبید جن کا ان کا. اچھا یہ میرا آخری سوال ہے، اس کو پھر ہم نے کنکلوڈ کرنے بھی شارٹ ٹائم. یہ خبریں بھی تو اس بیچ آ رہی ہیں نا. ہم اسپوائلر کی بات کرتے ہیں تو اسپوائلر جہاں پاکستان امریکہ کے بیچ میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. CBS کی خبر آئی تھی، امریکی صدر مسترد کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ جی وہ مشرق وسطیٰ سے ایک ملک نے جو ہے وہ ایران پر حملے شروع کر دیے. کل ایک اور ملک سے متعلق خبر آ گئی ہے کہ اس نے بھی کچھ اس طرح کی کوشش کی ہے اور ایران پر ڈائریکٹ حملے کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے. اسپوائلر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اس فرنٹ پہ کیا خبر ہے؟ آپ کو کیا پتہ ہے؟ دیکھیں آپ اگر آپ نے دیکھا ہو عرب نیوز میں جو ترکی الفیصل جو ہے نا وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا واشنگٹن میں سفیر بھی رہے ہیں امریکہ کے، اور ان کے انٹیلیجنس چیف بھی رہے ہیں. انہوں نے آرٹیکل میں بڑا واضح طور پہ رہا ہے کہ بڑا پرووک کیا گیا سعودی عرب کو کسی نہ کسی بہانے. ڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا اپنا نیتن یاہو نے کہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں. لیکن ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو روک دیا MBS فیصل کو، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ پاکستان کے کردار کی تعریف کرنے، وہ ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں جنگ میں نہیں گئے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑی باتیں واضح طور پہ آئی. ابھی ایک پچھلے دنوں خبر، یہ بھی پرسوں کی خبر ہے کہ جی UAE نے حملہ ایران پہ کیا. کسی لوگوں نے کہا کچھ غلط خبر ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا. وہ تو ویسے دیکھا آپ نے سارا، انہوں نے اپنا ڈیفنس شیلڈ تو سارا بھیج دیا ان کو، اپنا UAE کو اس نے اسرائیل نے. لیکن بہت سے حوالوں سے ان کی ویکنیس ہی سامنے ہے. سعودی عرب کا نہ جانا اس میں ایک بہت بڑی بات ہے. اور سعودی عرب جو ہے، اور جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت
بند نہ ہو شروع ہو جائے پورا کا پورا بھروسہ وہ پاکستان پہ کر رہے ہیں اس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ملک پرووک ہوگا لیکن ایک بات طے ہے کہ بڑی بھرپور انٹیلیجنس کی کوششیں تھیں ان کی اسرائیل کی ہر طرح کا اس طرح کس طرح سے اس چیز کو کرے خیر we'll have to conclude this thank you احتشام صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے